بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ صحیح طور پر قرآن شریف سیکھنے اور سکھانے والوں اور خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے خاص تحفہ۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ اب دیکھیں، انہیں دھیان سے پڑھیں۔ اول، ادغام شفی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کے غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ یہ ادغام شفی ہے، اس کو بولتے ہیں ادغام شفی۔ میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر ناک میں لے جا کر چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے غنہ۔ الف زیر لام ازبر لئی ایلی کاف میم میم پیش کم ایلیکم میم را پیش مور سین جبر سم مور سالم واپس لون زبرنا مرسلون۔ یہ ہے آیت، یہ ہو گیا ساکن نون، مرسلون ایلیکم مرسلون۔ لام زبر لہا میم میم پیش ہم لہم میم علی زبر ما لہم ما یا زبر یا شین علی مزبر شا یشا حمزہ واپشون زبرنا ما یشاؤون۔ فایا زر فی قپس قو فی قولا واپس لو فی قلو بازر بھی ہا میم میم زرہم فی قلوبہم من زبر ما رزبر ومرز ودو بزن مرزن فازبر فا میم میم پیش ہم فہم میم عن پیش معلا زری معریز ودو پیزو نون زبرنا معریزون۔ موریزون نہیں پڑھیں گے اس کو کیونکہ یہ واؤنی عین ہے، عین معریزون۔ آگے آیت معریزون، جب بھی کسی حرف پہ پہلے جزم ہوتا پھر تشدید ہوتی ہے، وہ ہجے میں لگاتے ہیں، رواں میں بالکل نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اسے غنہ کر کے پڑھنا ہے ہمیں۔ الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ اب ہے یہ اخفاء شفی۔ اب دیکھیں 2 نمبر پہ ہے اخفاء شفی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو غنہ بھی ہوگا اخفاء بھی ہوگا۔ یہاں تو صرف غنہ تھا نا، اور یہاں پہ اخفاء بھی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دھیان رکھنا ہے، یہ تو بندے یاد کرنا ہے تب ہماری سمجھ میں آئے گا۔ یہ حفظ کرنا ہے اور اچھے سے سمجھ لینا، جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد جہاں کہیں بھی با آئے تو غنہ بھی ہوگا اخفاء بھی ہوگا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفی، ادغام شفی، اخفاء شفی۔ الف نون زیر نون زبرنا ان رب رب ضرب ہا میم پیشم ان ربہم بازر بھی ہا میم زرہم بہم ان ربہم بہم۔ راہ ہمارا پورے ہے نا، یہ غنہ ہے، یہ بھی تھوڑا۔ تارا زبر تر میم یا زر می ترمی ہا میم زرہم ترمیم بازر بھی حاضر حی بھی خی، یہ حرف حلقی میں سے جیم علی زبر جا بحجا را زبر را، را پر ہے، تا 2 زیر 3 بحجارتن با زبر و میم علی زبر ما وما ہا میم پیشم وما ہم بازر بھی میم حمزہ واپس مو بیمو میم زیر مینون یا زرنی منی نون زرنا بمؤمنین فا زبر فا باشن بش فبشن رزر شر ہا میم پیسم فبشرہم بازر بھی عین زبر بعذا لزر زا بعذاب زر بن بعذاب۔ اب دیکھیے ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ سمجھ میں آگی نا؟ 2 چیز تو سمجھ میں آگی، ادغام شفی اور ادغام اخفاء شفی، اخفاء شفی ادغام شفی، اور یہ اظہار شفی۔
اظہار شفیع کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا. میم ساکن کے بعد فا آئے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کہاں ہیں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حروف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم. ٹھیک ہے، اظہار شفیع اسی کو کہتے ہیں. ہاں میم پیش ہم، نہ دیکھو با ہے یہاں پہ، نہ میم ساکن با ہے نہ یہ میم ہے، ان دونوں حرفوں کے علاوہ کچھ اور ہی آ رہا ہے، تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے. نہ اخفا ہوگا نہ غنہ. فا یا زیر فیہا، الف زبر ہا، فیہا ہم فیہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، کام میم پیش کم لکم دینکم، لام زبر لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، سین واو پیش سو، لم یلبسو، الف لام الف میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش سن، زارا زر، یہ اخفا ہے. تو زیر ہا میم پیشم، ام لم تنذرہم، لام زبر لا، ہا میم پیشم لہم، الف جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، اب اس کا لہم اجرن، اب اس کا رما. ہم پیشم فی رما، ہم فیہا لکم دینکم، لم یلبسوا، ام لم تنذرہم لہم اجر. سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اس کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پر سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے بتائیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو کئی بار پڑھیں، کئی بار سمجھیں، تب یہ سمجھ میں آئے گا. قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو، اور میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. ماشاء اللہ. اللہ حافظ.